हम्म आवाम की खिदमत तो मेरा नस्ब है। बड़े शहरों के मसाइल भी बड़े होते हैं। छोटे इलाकों में क्लिनिक खोलने के बड़े फायदे हैं। यही तो हमारी असल कमाई है। तुम्हें पता है हम अपनी फीस कम क्यों रखते हैं? हम भी क्या करें? अगर फौरी आराम ना मिले तो लोग हमें अच्छा डॉक्टर नहीं समझते। लोग समझते हैं कि हम मरीज को लाइलाज करके रेफर करते हैं, जबकि देहातों के लोग बिल्कुल जब मरीज आखिरी सांस ले रहा होता है उस वक्त हमारे पास लाते हैं। अब इतने साल इस शोबे में गुजारने के बाद ये बात तो सीख ली है कि लोगों को मुतमईन कैसे करना है। जिस तरह झूठ तमाम बुराइयों की माँ है, वहम तमाम बीमारियों का बाप है। कुछ लोग बीमार नहीं होते लेकिन उन्हें ये वहम होता है कि वो बीमार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर वासिल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गपोटेशन। नाजरीन, पाकिस्तान में हर दूसरा फर्द किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है और तकरीबन सभी को इलाज के लिए अस्पताल ज़रूर जाना पड़ता है। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जिसका बीमारी और इलाज से बहुत गहरा ताल्लुक है। आप उन्हें तबीब कहें, मसीहा या डॉक्टर, बहर सूरत वो खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। जी, तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूर शपाटी साहब। क्या तुम अपने हर मेहमान का तारुफ यूं ही अधूरा करवाते हो? अरे अधूरा कैसे? आप डॉक्टर के अलावा कुछ और भी करते हैं? मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है भाई साहब, बड़ा फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर होने और मेडिकल स्पेशलिस्ट होने में बड़ा फ़र्क है। ओह अच्छा, तो नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में कोई आम डॉक्टर नहीं बल्कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट तशरीफ़ लाए हैं। अब ठीक है। तुम मुझे हल्का ले रहे हो। अच्छा, ये आम डॉक्टर होने और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने में क्या फ़र्क है? ओ अक्लो पैदल इंसान, वो तुम्हारा आम डॉक्टर भी किसी न किसी मर्ज़ में स्पेशलिस्ट होता है। वैसे डॉक्टर साहब, मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने एक बड़े शहर को छोड़कर एक दूर दराज के इलाके में आकर क्लिनिक खोला ताकि आप आवाम की खिदमत कर सकें। आवाम की खिदमत तो मेरा नस्ब है। आपके शोबे में तो इनकम का डायरेक्ट ताल्लुक आबादी से है। जब यहाँ आबादी ही कम है तो जाहिर सी बात है इनकम भी कम होगी। आबादी के कम या ज़्यादा होने से हमारी इनकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा यहाँ हमारी इनकम ज़्यादा होती है। तुम्हारे शहर के उल्टे रवाज, हैरत है। ये मामला कोई उलट नहीं पड़ गया? बड़े शहरों के मसाइल भी बड़े होते हैं। छोटे इलाकों में क्लिनिक खोलने के बड़े फ़ायदे हैं। तो ये बड़े मसाइल और बड़े फ़ायदे आप हमारे नाजरीन को भी बताएं। बड़े शहरों में फिर छोटे-मोटे क्लिनिक नहीं चलते। वहाँ हमें फिर किसी बड़े अस्पताल के साथ मिलकर काम करना पड़ता है और ये हमारे लिए बड़ा घाटे का सौदा है। आटे का सौदा? मैं कुछ समझा नहीं। देखो भाई, एक तो हम जिस अस्पताल के साथ मिलकर काम करते हैं, हमारी फ़ीस में से उनको भी परसेंटेज जाती है। यानी काम हमारा, फ़ायदा उनका भी। देखिए, वो इस परसेंटेज के बदले आपको मरीज भी तो देते हैं। इससे ज़्यादा मरीज़ तो यहाँ आ जाते हैं मेरे पास। फिर ऐसी जगहों पर काम करने के और भी बड़े फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ना होने के बराबर है। ओह, तो ये बात है। वैसे क्लिनिक के साथ डिस्पेंसरी भी तो कारोबार का एक बेहतरीन जरिया है। यही तो हमारी असल कमाई है। तुम्हें पता है हम अपनी फ़ीस कम क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि हम वो खाता मेडिसिन से पूरा कर लेते हैं। अब लोग इस लालच में हमारे पास आते हैं कि फ़ीस कम है और हम फिर मेडिसिन में अपनी मर्ज़ी की कीमतें लगाते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग मरीज को दवाएं लेकर देते हैं, मेडिकल स्टोर पर एक मैट्रिक पास बंदा इसको पढ़ लेता है, लेकिन एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा इसको नहीं पढ़ सकता। इसकी क्या वजह है? वो एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को साझे। बस यही कोई मामला है। लेकिन आप उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं? देखो भाई, हम उसमें दवा का नाम नहीं लिखते, बल्कि फ़ॉर्मूला लिखते हैं। इसलिए मेडिकल से वाबस्ता लोग ही उसे समझ पाते हैं। लेकिन फार्मूला लिखने की क्या ज़रूरत है? आप सीधा सीधा दवा का नाम लिखें ताकि सब पढ़ सकें। दवा का नाम भी लिखते हैं। जो दवा हमारी डिस्पेंसरी में मौजूद होती है, उसका फिर हम नाम लिख देते हैं। जो बाहर से लेनी पड़े, फिर उसके लिए फ़ॉर्मूला लिखा जाता है, ताकि मेडिकल स्टोर वाला जिस कंपनी की चाहे दवा दे दे। अरे डॉक्टर साहब, ये दोगला मयार क्यों? तुमने मेडिकल रैप का नाम सुना है? सुना है। वो क्या काम करते हैं? अरे मियाँ, वो तो मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं पहुंचाने का काम करते हैं। जी हाँ, और अगर उनकी दवा हम अपने डिस्पेंसरी पर रखें, तो वो हमें डिस्काउंट देते हैं। लेकिन अगर रेफ़र करें, तो कमीशन देते हैं। अच्छा, तो आप कमीशन भी लेते हैं? सभी लेते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ। बस जो कमीशन दे,
اس کی دوا کا نام لکھ دیتے ہیں اور جو نہ دے پھر فارمولہ لکھ دیتے ہیں۔ ویسے اس بری رائٹنگ کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے ہمیں۔ اور کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر کبھی میں دوا کا نام یا فارمولہ بھول جاؤں تو پھر بیماری مینشن کر کے لکھ دیتا ہوں، جو دوا مناسب سمجھو دے دو۔ کبھی کبھی تو یہ بھی لکھ دیتا ہوں، میں نے لوٹ لیا ہے، اب تیری باری ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میری یہ بات اس میں سے کاٹ دینا رکھا۔ ارے میاں ٹینشن نہ لیں، کاٹ دیں گے۔ شکریہ شکریہ۔ اچھا یہ جو آپ ہر مریض کو سٹیرائڈ دیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، مریض ہمارے پاس آتا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، علاج کے لیے۔ صرف علاج کے لیے نہیں، فوری علاج کے لیے۔ میرے بھائی، زمانہ جس تیز رفتاری سے چل رہا ہے، اب کسی کے پاس آرام کے لیے بھی وقت نہیں بچا۔ لیکن اس سے فوری آرام کے ساتھ کئی نقصانات بھی تو ہوتے ہیں۔ ہم بھی کیا کریں؟ اگر فوری آرام نہ ملے تو لوگ ہمیں اچھا ڈاکٹر نہیں سمجھتے۔ یعنی اپنا نام بنانے کے لیے آپ لوگوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں؟ ہم ظلم کہاں کرتے ہیں، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے میاں خود کیسے؟ اب دیکھو، جیسے کسی کو موسمی بخار ہوا ہے تو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جا، کبھی دوسرے کے پاس جا۔ مقصد کیا ہے سب کا؟ بس صرف یہ کہ فوری آرام ملے، بیماری سے جان چھوٹے۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ اب اس جاہل عوام کو کون سمجھائے کہ موسمی بخار کم از کم 3 دن رہتا ہے، اس دوران کسی ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں اور اس کی بتائی ہوئی دوائیں لیتے رہیں اور آرام کریں۔ لیکن نہیں، فوری ٹھیک ہونے کے چکر میں دن میں کوئی 50 دوائیں لیں گے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بیماری ختم ہوئی، 10 اور لگ گئی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، یہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ یہ تو ایسے کھجور میں ٹکتے ہیں کہ نہ پوچھو، زندگی بھر اسپتالوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ ہر دوسرے تیسرے مریض کو بڑے شہر کے اسپتالوں میں ریفر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یار یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مریض کو لا علاج کر کے ریفر کرتے ہیں، جبکہ دیہاتوں کے لوگ بالکل جب مریض آخری سانس لے رہا ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس لاتے ہیں۔ پھر یہاں دیہات میں سہولیات بھی کم ہیں، تو مریض کو ریفر ہی کرنا ہوتا ہے، وہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا۔ اچھا آپ کی ڈاکٹری لائف میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے یادگار ہو؟ ایسے تو کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک دل کا مریض آیا، میں نے اس کی ای سی جی کروائی۔ ای سی جی رپورٹ میں دل کی دھڑکن آدھی شو ہو رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ معاملہ سنجیدہ ہے، فوراً پنڈی ریفر کر دیا۔ ایسے 3 4 کیسز آئے میرے پاس۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے وہاں کے اسپتالوں سے ای سی جی کروائی تو رپورٹ نارمل تھی۔ ہیں؟ مطلب وہ وہاں پہنچنے تک ٹھیک بھی ہو گئے؟ میں بھی یہی سوچ کر حیران تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ای سی جی والا پرنٹر ہی خراب ہے، رپورٹ مکمل پرنٹ ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو خاصا بڑا پرینک ہوا آپ کے ساتھ۔ لیکن پھر اس کو بھی میں نے اپنے حق میں کر لیا۔ اپنے حق میں کیسے؟ ریفر کرتے ہوئے میں نے سب کو دوا تو دی ہی تھی۔ جب وہ میرے پاس واپس آئے تو میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ میری دوا کا کمال ہے کہ وہاں پہنچنے تک وہ ٹھیک ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، سارے علاقے میں میری ڈاکٹری کے چرچے۔ ارے میاں بڑے گرو ہیں آپ۔ اب اتنے سال اس شعبے میں گزارنے کے بعد یہ بات تو سیکھ لی ہے کہ لوگوں کو مطمئن کیسے کرنا ہے۔ ویسے ڈاکٹر کا رویہ بھی مریض کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ہم پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں جن کا رویہ مریض کی صحت پر اثر کرتا ہے۔ کبھی سرکاری اسپتال میں جانا، ڈاکٹر تم سے ایسے بات کرے گا جیسے تم نے اس سے جائیداد میں حصہ مانگ لیا ہو۔ اچھا تو آپ اپنے مریضوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ بھائی میں تو اپنے مریضوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، ہنسی مذاق بھی کرتا ہوں۔ ہاں اسی لیے تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، میں باتوں باتوں میں ان سے بیماری کے بارے میں سب کچھ جان لیتا جب آپ نے ساری بیماریاں باتوں ہی باتوں میں جاننی ہیں تو یہ اسٹیتھوسکوپ آپ نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ ہوں، اور اس سے تو میں مریضوں کے دل کی دھڑکن چیک کرتا ہوں، بلکہ یہ چیک کرتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس آئے ہیں کہیں دل ول دے تو نہیں آئے کسی کو۔ ویسے آپ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ یک بھی ہیں۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنی اصلی مدعے پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس بیماری کے زیادہ مبتلا آتے ہیں؟ وہم، ارے میاں وہم بھی کوئی بیماری ہے بھلا؟ جس طرح جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے، وہم تمام بیماریوں کا باپ ہے۔ کچھ لوگ بیمار نہیں ہوتے لیکن انہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ تو آپ اس وہم کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ ویسے تو وہم اور بغیرتی کا کوئی علاج نہیں، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم 2 4 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، پھر ان کی بنیاد پر دوا بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بیمار ہوا ہی نہیں تو آپ دوا کس مرض کی دیتے ہیں؟ اب یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ بیمار نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اسی لیے تو وہ علاج کے لیے آیا ہے۔ میں بھی وہ دوا لکھتا ہوں
کہ جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان. بس مریض مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس اب دوا لے لی ہے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور مزے کی بات وہ لوگ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں. یعنی آپ انہیں دھوکے میں رکھ کر پیسے بٹورتے ہیں؟ اب بکرا خود ذبح ہونے آئے تو کسائی بیچارہ تو چھری پھیرے گا ہی. ویسے آپ اپنی کمائی کے چکر میں بیچارے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی تو ایسے مریض آتے ہیں جو آتے ساتھ ہی حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں، کوئی ایسا ٹیکہ لگاؤ کہ بیماری رفو چکر ہو جائے. اچھا، تو آپ بچوں کا بھی علاج کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتا؟ تمہارے بچے ہیں جی بالکل ہیں۔ تو بلاؤ، ابھی علاج کیے دیتا ہوں. اب جتنا میں آپ کے بارے میں جان چکا ہوں، اب آپ سے علاج کرانے سے بہتر ہے کہ میں خود ہی انہیں کسی کھائی میں دھکیلوں۔ اب تم میری ڈاکٹری کی توہین کر رہے ہو. میں تمہارا یہ پوڈ کاسٹ چھوڑ کر جا رہا ہوں. جی تو ناظرین، میں نے آج آپ کی ملاقات ایک ایسے ڈاکٹر سے کروائی ہے جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری بھی ہے، اور آپ ایسے کاروباریوں سے احتیاط برتیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔